اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ تو مین ٹاپک ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف قرآن ہے، اور جو سب ٹاپک جس پہ آج ہمیں ڈسکشن کرنا ہے وہ ہے سگنیفیکنس آف قرآن فار ہیومینٹی، یا سگنیفیکنس آف قرآن فار مسلمس۔ اس میں دو کویسچنز ہیں تو یہ دونوں ہی اپلیکیبل ہیں۔ یہ سلیبس ہے CAIE کا، پیپر 1 ہے، کمپوننٹ نمبر 2 ہے، اور اس میں جو اپلیکیشن ہے، ویسے تو یہ CAIE کا اپلیکیشن ہے، مگر دیکھا جائے تو تمام کے تمام بورڈز کے لیے یہ جو کویسچنز ہیں یہ ایکولی امپورٹنٹ ہیں۔ میرا یوٹیوب کا جو ایڈریس ہے وہ سین SAAN سین اسلامیات، یہ اس پہ اگر آپ سرچ کریں گے تو آسانی سے یہ تمام ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی۔ ویڈیو کا کوئی نمبر اس لیے نہیں ہے کہ ایک ہی ویڈیو ہے جو مجھے بنانی ہے، شارٹ سی ویڈیو ہے، اور ریکویسٹ ہے آپ سے کہ سبسکرائب کر لیا کریں، ویڈیوز کو پوری طرح سے واچ کریں تاکہ آپ کی ایگزامینیشن کی تیاری مکمل ہو جائے۔ میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اپنے رجسٹرز اپنے ساتھ دے کے بیٹھیں، ایک دفعہ ویڈیو کو پورا سنیں غور سے، اور سیکنڈ ٹائم میں اس ویڈیو کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کو نوٹ کریں۔ اور پوائنٹس بھی کیا ہیں، تقریباً ہر سینٹنس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو آپ اپنے پاس لکھ لیں۔ اگر لکھ لیں گے تو سمجھیں کہ آپ کی ایگزامینیشن کی جو پریپریشن ہے وہ بہترین ہو جائے گی۔ کوئی پازیٹیو کمنٹ یا موسٹ ویلکم، مجھے سجیسٹ کیجئے کہ مجھے اور امپروو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ دو کویسچن میں پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ ایکسپلین دی سگنیفیکنس آف دا قرآن بینگ ریویلڈ ٹو ہیومن کائنڈ۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کسی بھی کویسچن کے جو کی ورڈس ہوتے ہیں ان کو نوٹ کیا کیجیے۔ اس کویسچن میں پوچھا کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ اپنے ٹریک پہ موجود رہیں۔ جذباتی ہو کہ جی مجھے تو قرآن کی سب باتیں معلوم ہیں، یاد ہیں، میں نے بڑی اچھی تیاری کی ہوئی ہے، اس سے آپ کے آنسر جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں جو کویسچن کیا جا رہا ہے، سگنیفیکنس آف دا قرآن بینگ ریویل ٹو ہیومن کائنڈ، تمام کی تمام انسانیت کے لیے قرآن ریویل کیا گیا ہے۔ لوگ فالو نہ کریں ان کی مرضی ہے، اور مزید خرابیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بتانا ہے کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے قرآن کی پوری انسانیت کے لیے، اور اسی سے ملتا جلتا وائی از دی انڈرسٹینڈنگ دا ٹیچنگس آف دا قرآن امپورٹنٹ ٹو مسلمس۔ مسلمانوں کے لیے قرآن کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا کیوں ضروری ہے، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ میں آنسرس پہ جلدی سے آتا ہوں بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہوئے۔ دی پرپز آف دا ریویلیشن آف دا ہولی قرآن از ٹو گائیڈ دا ہیومن بینگس ٹو فالو دا وے آف اللہ۔ جو بنیادی مقصد ہے قرآن کا وہ تمام ہیومینٹی کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہیں وہ اللہ کے طریقے کو فالو کریں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں۔ کیوں؟ اللہ ہیز کریٹڈ ہیومینٹی اینڈ اونلی اللہ نوز دا بیسٹ اینڈ موسٹ سوٹیبل وے فار دا ہیومینٹی ٹو لیڈ اے سکسیزفل اینڈ پیسفل لائف آن ارتھ۔ اللہ کریٹر ہیں، کریٹر سے زیادہ بہتر کسی چیز کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو کریٹ کیا تو انسان کی نیچر کو بھی کریٹ کیا، اور اس نیچر کو اللہ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ چونکہ اللہ انسان کی نیچر کو بیسٹ طریقے سے سمجھتا ہے، اس لیے اس نے جو سلوشن انسانوں کو دیا کہ اگر آپ کو اس زمین کے اوپر اس امتحان کی زندگی کے لیے جو بیسٹ طریقہ ہے ایک پیسفل لائف گزارنے کا، ایک سکسیزفل لائف گزارنے کا، وہ ہے جو کہ قرآن میں موجود ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن پہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ فار دس گائیڈنس دا ہولی قرآن واز ریویلڈ، اور قرآن صرف اسی پرپس کے لیے اترا ہے تاکہ انسانیت کو، ہیومینٹی کو گائیڈنس مل جائے۔ ایک ریفرنس سورہ البقرہ کا آیت نمبر 2 اور 3، اٹ از اے بک
In it is sure guidance without doubt for those who fear God. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے اس کتاب کے اندر. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو یہ سورہ البقرہ کی بالکل ابتدا سبھی بچوں کو تقریباً یاد ہی ہے. اس مقصد کے لیے اللہ نے ایک پرفیکٹ گائیڈنس انسان کو پرووائڈ کی ہے، اور اس گائیڈنس کو کے جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ 3 ہیں. نمبر 1، ہیومن بینگس شوڈ بلیو ان دیئر کریٹر اللہ. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ اللہ پہ ایمان آپ کا پورا ہونا چاہیے. اللہ پہ ایمان اس طرح ہونا چاہیے جس طرح اللہ چاہتا ہے کہ جو ایمان ہو. توحید والا ایمان، ایک اللہ کی ذات پہ ایمان، بغیر کسی شرک کا اور بغیر کسی ملاوٹ کا ایمان. یہ اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ اللہ پہ ایمان لے کر آئیے. دوسرا جو بنیادی اصول ہے آپ کے عقائد کے معاملے میں کہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے ڈے آف ججمنٹ کے اوپر، یعنی اس دن کے اوپر کہ جس دن ہم سب اللہ کے پاس جا کے جواب دیں گے، کھڑے ہو کے ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری. اینڈ دا پروفیٹس ہو آر چوزن فار دا گائیڈنس آف ہیومینٹی، اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے تمام انبیاء کرام پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، جنہوں نے ہیومینٹی کو گائیڈنس پرووائڈ کی، جو اللہ کے ریپرزنٹیٹیوز تھے، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا پیغام کیا ہے. تو ان 3 بنیادی باتوں کے اوپر آپ کا پورا فیتھ، ایمان جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے. نمبر 2 بات جو قرآن کا دوسرا جو اصول ہے وہ یہ کہ دے شوڈ ڈیمانسٹریٹ دیئر اوبیڈینس تھرو ورشپس لائک صلاح، زکوٰۃ اینڈ فاسٹنگ اینڈ حج. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی جو عبادات جو اللہ نے بتائی ہیں، جو ایک ریمائنڈر ہوتی ہیں ہر وقت کا کہ ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. ان میں نماز ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنا ہے، ان میں روزہ ہے اور اس میں حج ہے. یہ تمام ریمائنڈرز ہیں کہ اللہ کو کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اور یہ ہمارے ٹریننگ پروگرامز بھی ہیں. یہ دوسرا اصول ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے. اور تیسرا اصول یہ ہے کہ دے شوڈ بی گڈ اینڈ مرسیفل ٹورڈز ہیومینٹی. تمام کی تمام انسانیت کے لیے ایک مسلمان کو خیر ہونا چاہیے، اچھائی ہونی چاہیے. آپ کی ہمدردی تمام انسانیت کے لیے ہونی چاہیے، ارسپیکٹو آف دی پوائنٹ کہ وہ ان کا تعلق اس مذہب سے یا اس مذہب سے ہے، کس انسان کا کلر کیا ہے اور کیا نہیں ہے. یہ تمام باتیں الگ ہیں. ان سب سے ہٹ کے تمام ہیومینٹی کی طرف ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایک رحم کا اور اچھائی کا ہونا چاہیے. اس میں بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت اچھے ہوں، اور پیرنٹس کے ساتھ ایکسٹینشن کے بعد آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ، اور جن کو نہیں جانتے، ہر انسان کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن ہے اور آپ کو ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. یہ وہ 3 بیسک گائیڈنگ پرنسپلز ہیں. نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عبادات، اور نمبر 3 ہیومن رائٹس. یہ ان تینوں چیزوں کے لیے قرآن جو ہے وہ آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. انسانوں کی ہر ضرورت کے لیے، انسانوں کی جو پرابلمس ہیں ان کے سلوشن کے لیے قرآن جو ہے وہ بڑی کلیئر کٹ گائیڈنس آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. اٹ ٹاکس اباؤٹ دی ریسپیکٹ آف ہیومینٹی، فائٹ فار جسٹس، رائٹس آف آل ہیومن بینگس اینڈ آل ادر میٹرز کنسرننگ ہیومینٹی. یہ بات میں ایکسپلین کر چکا ہوں. Since these solutions are given by Allah himself, they are perfect and flawless. یہ پرفیکٹ اور فلالیس کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو اللہ نے دیا ہے. کیونکہ اللہ نے دیا ہے تو اللہ سے زیادہ بہتر انسان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اللہ کریٹر ہے انسان کے، تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو فالو کریں. Therefore, if humanity wants peace and prosperity, they should follow the Holy Quran. Besides that, اس کے علاوہ
Allah has provided us a continuous source of guidance in the life of the Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کے ایک رول ماڈل بن کے ہمیں بتایا کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے. اس کی میں اسپیلنگ ذرا سی صحیح کر دوں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور ان کی سنت کی شکل میں، ان کی احادیث کی شکل میں پورا کا پورا جو قرآن کی ٹیچنگس ہیں وہ موجود ہیں. ان کو فالو کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. He was a true role model to follow. Quran cannot be understood without the understanding of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھیں گے، ان کی احادیث کو نہیں سمجھیں گے، ان کی سنتوں کو نہیں سمجھیں گے، تو قرآن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہ اس کا بیسک وہ ہے. قرآن از آلسو دا موسٹ امپورٹنٹ سورس آف لا فار مسلمس. یعنی اس سے زیادہ امپورٹنٹ مسلمانوں کے لیے ہر معاملے کے اندر قرآن سے زیادہ امپورٹنٹ سورس آف لا کوئی بھی نہیں ہے. اور قرآن کے ساتھ ہی لگ کے سنت آتی ہے، اور سننا بالکل ایکولی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ سنت و قرآن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، ان میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دی قرآن اینڈ دی عربک لینگویج it is not possible for Muslims to apply the holy book in their lives. ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم قرآن کا ناظرہ تو پڑھتے ہیں، ہم قرآن مجید کو پڑھ تو لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پڑھنا بھی چاہیے، مگر قرآن کی جو اپلیکیشن ہے، قرآن کا جو اصل فائدہ ہے، وہ جب آپ حاصل کر سکتے ہیں جب آپ قرآن کو سمجھیں. سب سے اعلیٰ طریقہ تو یہ کہ آپ عربک میں قرآن کو سمجھیں، لیکن اس لیول پہ اگر آپ نہیں آ سکتے تو اس صورت میں آپ اس کا ترجمہ پڑھیے، اور عمدہ سے عمدہ ترجمے ہر زبان میں موجود ہیں، آپ ان کو سمجھیے، کم پڑھیے لیکن سمجھ کے پڑھیے، اور اس کو اپلائی کیجیے اپنی زندگی میں. تو یہی قرآن کے مختلف فائدے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت مجھے دیا. تھینک یو سو مچ.